هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مزارات اولیاء پر حاضری اور مزارات اولیاء سے برکت کا حاصل ہونا، اس کے اوپر قرآن و سنت کے چند مضبوط دلائل آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس نظریے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری اس گفتگو کو باعث ہدایت بنائے۔ یعنی یہ ایک تنقیدی کوئی گفتگو نہیں ہوگی، یہ ایک اصلاحی پہلو کے کچھ دلائل ہوں گے، اللہ تعالیٰ جس کے دل میں اتار دے۔ قرآن کریم میں تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام حجرہ اماں مریم علیہ السلام میں گئے اور جا کر وہاں دعا کرتے ہیں، اللہ تو مجھے اپنی جناب سے اولاد عطا فرما، رحمت عطا فرما۔ اب دعا حجرے سے باہر کرنا بھی جائز تھا، جس طرح اگر کوئی گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، نماز جائز ہے پڑھنا، لیکن جو ثواب مسجد میں ہوتا ہے وہ گھر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ہمیں قرآن میں یہ عقیدہ بتا رہے ہیں، دعا ہر جگہ ہی اللہ سنتا ہے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جب بندہ اس جگہ پہ جا کے دعا کرتا ہے تو جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ اب نبی دعا کر رہے ہیں جا کے حجرے میں، رب ہب لی من لدنک رحمۃ ذریۃ طیبہ، رحمت دے دے اللہ، اولاد دے دے، انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ قرآن کی بالکل اگلی آیت فرمایا، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ ابھی حجرے سے دعا مانگ کے رب کے نبی باہر نہیں آئے تھے، آواز خداوندی آئی، فرشتے نے اعلان کر دیا، اللہ کے نبی مبارک ہو، رب نے آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی نعمت عطا فرما دی۔ باہر آنے سے پہلے دعا قبول ہو گئی۔ تو یعنی کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں وہاں جا کے بندہ دعا کرے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، یہ قرآن ہمیں عقیدہ عطا فرما رہا ہے۔ اس کے بعد کچھ برکتیں ہوتی ہیں جو ذوات کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں۔ مثلا اللہ کے کچھ بندے ہیں جو بندے برکت والے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، لوگوں میں جدھر بھی چلا جاؤں نا میں برکت والا ہوں، برکت میرے اندر ہے، میں دنیا پہ ہوں تو برکت والا، دنیا سے قبر میں چلا جاؤں وہاں بھی برکت والا۔ یعنی کچھ رب کے رجال ایسے ہیں، وہ دنیا پہ جس جگہ بیٹھے ہوں وہ جگہ برکت والی، فوت ہونے کے بعد جس جگہ پہ دفن ہو جائیں رب ان کے مزار کو بھی برکت والا بنا دیتا ہے۔ اب اس کی مثالیں بہت ساری، جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، امام حاکم بھی اس کو لائے، امام حاکم نے صحیح کہا کہ فرمایا شام میں کچھ ابدال ہوتے ہیں اور وہ ان کی خاص 40 بندے ہیں، جب بندہ کو فوت ہو جائے اللہ اس کی جگہ نیا لے آتا ہے، یہ ولایت کا ایک درجہ ہے۔ آج اس کے اوپر ڈیٹیل سے میں نے کوئی دلائل نہیں دینے، لیکن امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا اور حسن بھی کہا۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں، فرمایا یسقی بہم الغیث، ان کے صدقے، ان کے وسیلے سے رب ان لوگوں کو بارشیں دیتا ہے۔ وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ، ان کے وسیلے سے دشمنوں پر ان کی مدد کی جاتی ہے۔ اور فرمایا ان ولیوں کی برکت سے اللہ شام والوں پر عذاب نہیں آنے دیتا۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے وسیلے سے رب کی رحمت آتی ہے، عذاب ٹلتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اور اس کا فضل ڈیرا ڈالتا ہے۔ کچھ بندے ایسے ہیں، اور کائنات میں سب سے زیادہ افضل اور اتم اور اعلیٰ برکت کے حامل اللہ تعالیٰ نے مدینے کے تاجدار کو بنایا، نبیوں کے سلطان، سب سے زیادہ برکت والے، سب سے زیادہ رحمت والے۔ اتنی برکتیں، رحمتیں، عنایتیں رب نے کسی کو عطا نہیں فرمائی جتنی اللہ نے محبوب خدا کو عطا فرمائی، اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمائی۔ اب ہمارے دوست کہتے ہیں قرآن میں، حدیث میں کہیں لکھا ہے صحابہ آئے ہوں نبی پاک کی قبر پہ اور آ کے ہاتھ باندھ کے دعائیں مانگی ہوں
بخاری میں آتا ہے حضرت عمر تو عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، صحابہ کب آتے تھے قبر رسول پہ؟ آئے ہیں تو دکھاؤ کہیں۔ اب میں 2-3 مثالیں آپ کو صرف دوں گا کہ صحابہ حضور کی قبر پہ آتے تھے، یہ بڑی ان میں کامن بات تھی۔ دیکھیں پہلی مثال میرے سامنے ہے تفسیر القرآن العظیم، یہ امام ابن کثیر کی کتاب ہے، اس کی پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر 691 سورہ النساء کی آیت نمبر 64 کی تفسیر میں نے خارجی کو یہ حدیث سنائی، یہ روایت سنائی۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جاؤ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر لو میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ اور آ کے کیا کرو، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے بخشش مانگو۔ اب رب نے یہ نہیں فرمایا گھر بیٹھ کے مانگ لو، محلے کی مسجد میں جاؤ، کیا گھر میں دعا قبول نہیں ہوتی؟ مسجد میں قبول نہیں ہوتی؟ رب قرآن کہہ رہا ہے نہیں، گھر نہیں مانگنی، مسجد میں محلے کی نہیں مانگنی، اپنے قاری صاحب سے نہیں منگوانی، فرمایا میرے نبی کے قدموں میں آ کے دعا مانگنی، ادھر آ کے مانگو دعا۔ اور جب آ کو دعا کرو گے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے۔ اب رسول اسی کے لیے بخشش کی دعا کریں گے جو مدینے کے تاجدار سے پیار کرتا ہوگا، حضور سے سچی محبت کرتا ہوگا۔ فرمایا رسول بھی دعا کر دے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، رب کو تم رحیم تواب پاؤ گے کہ اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس آیت قرآن کی تفسیر میں اس کے اوپر ہم انشاءاللہ پھر ڈیٹیل سے علیحدہ گفتگو کریں گے۔ جو دوست کہتے ہیں کہ یہ تو نبی پاک کی زندگی تک بس تھی، بعد میں تو یہ آیت کا حکم ہی ختم ہو گیا، ایسی بات نہیں۔ اب آگے دیکھیں امام ابن کثیر کا لکھتے ہیں، کہتے ہیں علماء کی ایک جماعت نے اس بات کو ذکر کیا۔ حضرت عتبی سے یہ روایت ہے، کنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عتبی کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ فجاء اعرابی، ایک دیہاتی بندہ آیا، فقال، وہ دیہاتی بندہ آ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، قبر رسول پہ آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو۔ سمعت اللہ یقول، میں نے اللہ سے سنا خدا فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر جان پہ ظلم کر لو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ یہ قرآن، حضور میں قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن میں یہ آیت آئی، میں نے اللہ کا کلام پڑھا کہ رب تو آپ کے دروازے پہ بھیجتا ہے، تو حضور میں قرآن بند کیا اور سواری پہ سوار ہو کے میں آپ کے قدموں میں آ گیا ہوں۔ وَقَدْ جِئْتُكَ، سبحان اللہ، لفظ دیکھیے، شعبی وہ اعرابی کہتے ہیں قبر رسول پہ آ کے کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کی قبر پہ آ کے عرض کرتے حضور میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اگر کوئی خارجی ہوتا تو اس کو ان کو سمجھاتا کہ نہیں نہیں قبر رسول پہ تو نہیں آنا، جہاں تو مسجد نبی شریف میں آئے، آپ نماز پڑھے، میرے بھائی بس نماز سے جنت ملنی ہے، میں نماز پڑھنے آئے۔ وہ کہتے ہیں حضور میں نماز پڑھنے نہیں آیا، میں تو آپ کی قبر کی زیارت کرنے آیا ہوں۔ مستغفرا لذنبی مستشفعا بک الی ربی، آپ میرے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں آپ کو سفارش کرانے کے لیے آیا ہوں، آپ کو شفاعت کا وسیلہ بنانے آیا ہوں کہ آپ کی برکت سے رب میرے گناہ معاف کرے گا۔ ثم انشا، پھر وہ شعر پڑھنے لگا۔ عرابی کہتا ہے اے وہ دنیا کائنات کی بہترین ہستی جو دنیا کے عظیم ترین حصے میں دفن ہے، اور اہل سنت کا اتفاق ہے قبر مصطفیٰ اللہ دے انور کی مٹی کو اللہ نے کعبہ سے بھی اونچا مقام عطا فرمایا، عرش اللہ سے افضل، بہت برکت والی عزت والی آپ کی جگہ ہے۔ نفسی الفدا لقبر انت ساکن، یا رسول اللہ جس قبر کی مٹی میں آپ مدفون جلوہ فرما ہے، اس مٹی پہ میں قربان، میں واری جاؤں اس مٹی پہ۔ فیہ العفاف، اس مٹی کے سائے میں جود و کرم اور سخاؤ عطا کے خزانے لے کے آپ جلوہ فرما ہے۔ میرا ایمان ہے، میں آیا ہوں، بخشش لے کے جاؤں گا۔ ثم انصرف، عرابی واپس چلا گیا۔ اب امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضرت عتبی کہتے ہیں مجھے پھر خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یا عتبی جا اس عرابی کے پاس چلا جا، فبشر ان اللہ قد غفر له، اس کو کہہ دے اللہ تعالیٰ نے تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور تفسیر مدارک کے الفاظ ہیں، فرمایا فنودی من قبر ہی، قبر مصطفیٰ سے آواز آئی آنے والے جا چلا جا، رب نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اب صحابہ حضور کی قبر پہ آیا کرتے تھے اور آ کے دعا، حضور آپ دعا کریں، ان کا ایمان تھا
یہاں آنے سے کام ہوتے ہیں، سرکار اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور رب یہاں آنے کی برکت سے دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب ایک خارجی کو میں نے یہ حدیث سنائی، وہ کہنے لگا آپ مجھے اس کی سند بتائیں۔ میں نے کہا سند جا کے آپ ابن کثیر صاحب سے پوچھیں، امام ابن کثیر انہوں نے لکھا، میں نے تو نہیں لکھا واقعہ، تو سند اس کی حافظ ابن کثیر دیں گے۔ اچھا میں سند والی بات کی طرف آ جائیں، ایک بات ہوگی اس کے بارے میں امام طبرانی سے صحیح سند سے منقول ہے، چونکہ وہ محدثین کی بات ہے، اس طرح تو واقعات ڈھیر لگ جائے گا کہ محدثین جاتے تھے۔ امام طبرانی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اور 2-4 محدث تھے، ہم گئے مدینہ شریف میں تو کھانا ختم ہو گیا، بھوک لگی تو کیا کرے، تو کہنے لگا آپ پھر چل کے مدینے کے تاجدار کو کہتے ہیں آقا آپ کی بارگاہ میں ہمیں روٹی کھلا دیں۔ تو کہتے ہیں ہم گئے، جا کے کہا تو میرے ایک ساتھی کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور آقا کریم علیہ السلام نے ان کو کھانا روٹی دی، آدھا کھانا روٹی کھلا دی، آدھی ہاتھ میں تھما دی، آنکھیں کھلی تو آدھی روٹی ہاتھ میں اسی طرح موجود۔ یہ تو بے شمار واقعات ہیں محدثین کے، وہ نہیں صرف قرآن حدیث کے اوپر ہم بات کریں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین۔ اور ایک مثال میں امیر المومنین فی الحدیث کی دوں گا امام بخاری کے آخر میں۔ اب حدیث ایک واقعہ قرآن کی تفسیر ہوگی، 2 آیتیں 3 ہو گئی، اب حدیث پاک سنیے۔ دیکھیں جی جناب، حضرت عمر تو حضرت عباس کا وسیلہ دیتے تھے، انہوں وہ قبر پہ تو جاتے ہی نہیں تھے۔ اب یہ کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، 7ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 482 ہے، کتاب الفضائل، حضرت عمر کے فضائل کا چیپٹر ہے۔ فتح الباری میں امام ابن حجر اسقلانی نے حدیث کو لکھا 2 جلد میں اور کہا حدیث صحیح ہے، اور البدایہ والنہایہ کی 7ویں جلد میں امام ابن کثیر نے لکھا اور کہا کہ حدیث صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ امام ابن اسحاق نے تاریخ دمشق میں، امام بیہقی نے دلائل میں اس کو لکھا، اور علامہ ذہبی نے تاریخ الاسلام میں اس کی تائید فرمائی، امام قسطلانی نے کہا صحیح ہے، زرقانی نے کہا صحیح ہے، بے شمار محدثین نے صحیح کہا۔ اس کی سند پہ علیحدہ سے گفتگو میری 1 سال پہلے ریکارڈ ہے سند پہ، اس کا میں اجمالاً آپ کو بھی تھوڑا سا بتا دوں گا۔ صحیح حدیث ہے۔ حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن مالک الدار قال، مالک الدار کہتے ہیں، یہ حضرت مالک الدار حضرت عمر کے خازن تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خزانچی تھے۔ کہتے ہیں اصحاب الناس قحط فی زمن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی۔ فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص، اور ابن عساکر وغیرہ میں ان کا نام آتا ہے، وہ بلال بن حارث المزنی رضی اللہ عنہ، حضور کی قبر پہ چلے گئے۔ کہتے نہیں دکھائیں صحابی گیا تھا کوئی قبر پہ۔ اب رسول اللہ کے صحابی قبر مصطفیٰ پہ گئے، فقال، اور جا کے کیا کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، قبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے حبیب، استسقی لامتی کا، اپنی امت کے لیے رب سے بارش ہی لے دیں ہم، انہم قد ہلکوا کا، امت تو ہلاک ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی۔ اور اہل عرب میں بارشیں ویسے کم تھی، جب ایک لانگ ٹائم کے لیے بارش نہ ہونی، تالاب خشک ہو جانے، کنووں کا پانی ختم ہو جانا، مویشی ہلاک ہونے لگنے، جس طرح ہمارے تھر پار کر میں ہوتا ہے، بارش نہ ہو تو مویشی ہلاک ہونے لگتے تھر والے علاقے میں، ہر سال خبریں آتی تھی بارشیں نہیں ہو رہی، دعا کریں۔ تو اس طرح اہل عرب کا بھی سیم سچویشن تھی، اس طرح یا رسول اللہ امت ہلاک ہو رہی۔ اتنی بات کی تو فرماتے ہیں وہاں پر مجھے اونگ آئی، خواب میں مدینے کے والی تشریف لے آئے، اور آقا کریم علیہ السلام نے خواب میں آ کے فرمایا اے تھی عمر کے پاس جا اور اس کو میرا سلام کہہ، اور جا کے پیغام واخبرہ انکم، اور جا کے اس کو خبر دینا کہ پریشان نہیں ہونا، رب تعالیٰ تمہیں بارش عطا فرما دے۔ اور فرمایا ذرا چوکنا رہے حکومت چلانے کے معاملات میں۔ صحابی فرماتے میں حضرت عمر کے پاس گیا، ان کو جا کے خوشخبری دی کہ آقا فرماتے ہیں بارش آ جائے گی، اور بارش ہو گئی، اور کہا حضور فرماتے ہیں کہ تم نے کوئی کوتاہی نہیں کرنی حکومت چلانے کے وقت، چکنے رہنا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور عرض کی اللہ میں تو کوئی کوتاہی نہیں کرتا، اپنی طرف سے تو میں پورا زور لگا کے صحیح حکومت چلانے کی کوشش کرتا ہوں، باقی تو مجھے توفیق عطا فرما میں صحیح طرح اس کو نبھا سکوں۔ اب یہاں پہ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دین کے معاملات میں سب سے سخت بندہ عمر، اگر قبر رسول پہ جا کے مانگنا اور حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا آقا آپ ذرا یہ کام اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر دے، میری سفارش کر دے، یا حضور سے ڈائریکٹ یہ بات کہنا، اگر یہ حرام تھا، صحابہ کرام کی نظریات میں، ان کے عقائد میں، ان کی آئیڈیالوجی میں یہ کام درست نہ تھا،
تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً منع کر دینا تھا کہ تم کون ہوتے ہو قبر پہ جانے والے، قبروں پہ جانا تو حرام ہے۔ ایاک نعبد، اگر کوئی خارجی ہوتا آج کا، یہ ہمارا دوست ادھر صحابہ میں تبلیغ کرتا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیکھیں نہیں مدد تو اللہ سے مانگنی چاہیے، تو اے پیارے بلال بن حارث آپ حضور کی قبر پہ جا رہے ہیں۔ حضرت عمر کو شاید یہ تبلیغ دوست ہمارے شروع کر دیتے کہ آپ جناب سمجھائیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد تو اللہ سے مانگتے ہیں، یہ صحابہ نبی پاک کی قبر پہ چلے گئے۔ اس وقت اتنے دانا اور سیانے بندے پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ ہمارے دور میں ہوئے۔ اب صحابہ کا عقیدہ وہ ہے جو آج اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا کہ عطا ہر چیز اللہ کرتا ہے، لیکن اولیاء انبیاء صالحین اپنی قبور میں حیات ہوتے ہیں، ان کے پاس قبر شریفی پہ جا کے کہنا قبر پہ کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے، یہ سفارش کر دے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ صحابہ جاتے تھے، دعائیں کرواتے تھے، رب ان کی دعاؤں کو قبول بھی فرما لیا کرتا تھا۔ سند کے اوپر اگر آپ اس میں تھوڑا بور نہ ہو جائے، چونکہ اہل علم میں بات کر رہا ہوں تو یہاں پہ ہونا نہیں چاہیے، عام عوام کی اور بات ہے۔ میں اس پہ ایک 9-10 منٹ کی گفتگو کر چکا ہوں سال پہلے، اس پہ 2-4 اعتراض ہیں علامہ البانی کے۔ علامہ البانی کہتے ہیں اعمش مدلس ہے، اور اپنا حافظ زبیر علی زئی صاحب انہوں نے بھی اس کے اوپر یہ باتیں تھوڑی سی کی ہیں، دونوں کے اعتراضات۔ اعمش مدلس راوی ہے، عن الاعمش عن ابی صالح، اور مدلس کی عن والی روایت جب تک سماع کی تصریح نہ ہو قبول نہیں ہوتی۔ یہ جو آپ اصول حدیث پڑھنے والے طلباء ہیں، آپ کی میں خاص توجہ چاہوں گا، چونکہ ابتدائی مبتدیوں کو کیا بھی پتہ، مدلس کی عن والی روایت قبول نہیں ہوتی، تو لہٰذا یہ عن ہے اور مدلس ہے اعمش، لہٰذا یہ روایت ضعیف ہے۔ میں نے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل سے جن آقا کی عظمت کا ہم دفاع کرتے ہیں، ان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کا صدقہ، یہ بات میں نے روایات اس کے اوپر جمع کی کہ صحیح بخاری کے اندر امام اعمش کی 246 روایات ایسی ہیں جن میں وہ عن سے روایت کرتے ہیں اور سماع کی تصریح نہیں ہے۔ میں نے ایک دوست کو کہا آپ دنیا کائنات کے اپنے کسی عالم سے لکھوا لیں، ریٹن فارم میں لکھوا کے لائیں کہ صحیح بخاری کی 246 روایتیں ضعیف ہیں، میں اس روایت کو چھوڑ دوں گا۔ یہ کبھی آج تو یہ سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے اپنے علماء سے رابطہ بھی کیا، واللہ عالم مجھ سے ان کا دوبارہ انہوں نے مجھے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اور پھر اسی طرح صحیح مسلم میں 257 روایتیں، 257 روایات امام اعمش کی عن سے روایت کر رہے ہیں سماع کی تصریح کے بغیر۔ میں نے کہا ان کے بارے میں بھی فتویٰ ریٹن فارم میں لے کے آئیں کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں، چونکہ اعمش ہے، مدلس اور عن سے روایت کر رہا ہے، ہم اس روایت کو چھوڑ دیں گے۔ وہ بھی نہ آئیں۔ تو پھر امام بخاری اور امام مسلم 250 روایتیں، درجنوں روایتیں لکھیں، عن سے روایت اعمش کی، تدلیس اور سماع کی تصریح نہ ہو، حدثنا اخبرنا کہ کوئی لفظ نہ عن ہو، وہ ضعیف نہیں۔ اور امام بخاری کا استاد عظمت مصطفیٰ میں لکھ دے تو وہ ضعیف کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو پتہ چلا یہ اصول حدیث کو تو صرف ایک کہہ لیں جسے آڑ بنا کے شان مصطفیٰ کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو لہٰذا یہ اعتراض بالکل لغو ہے۔ اور پھر تصریح زبردست اور کمال قسم کی وہ میزان الاعتدال کی دوسری جلد میں سلیمان بن مہران الاعمش، ان کے چیپٹر میں علامہ ذہبی کر گئے، فرماتے قلت وہو یدلس، علامہ ذہبی کہتے ہیں ہاں یہ تدلیس کرتا تھا۔ متا قال عن، جب یہ عن کہے تو اس کے اندر اپنا دیکھنا چاہیے کہ کن سے روایت کر رہا ہے۔ کہتے ہیں امام ذہبی کہتے ہیں ابراہیم نخی، ابن ابی وائل، ابو صالح اور اس طرح کے جتنے راوی بڑے بڑے ہیں، جب امام اعمش ان سے روایت کرے، بے شک عن کہے، حدثنا کہے، اخبرنا کہے، جو بھی کہے، ان بڑے بندوں سے اعمش کی روایت قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ اور یہاں پر جو روایت ہے وہ ابو صالح سے ہے، وہ بڑا بندہ ہے جس کو علامہ ذہبی بڑا کہہ رہے ہیں، لہٰذا یہ روایت ہر حال میں علامہ ذہبی کہتے ہیں قبول ہی قبول ہے۔ اور پھر جب سنیوں کو سامنے کوئی سنائے، وہ تو ہمارے امام صدیق اکبر پہلے ہی فرما گئے، بیان کرنے والا ابو جہل بھی ہو، شان مصطفیٰ سنائے تو فرمائے ہم تو اس کی بھی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بات حضور کی شان میں ہونی چاہیے۔ اچھا اب یہ آگے، اس کے بعد مزے والی بات دیکھیں، امام اعمش کی ابو صالح سے جو روایت ہے، یہ جو اس حدیث کے اندر میں نے آپ کو بھی حضرت حدیث مالک الدار میں سنائی،
صحیح بخاری کے 13 مقامات پہ بالکل من عن یہی سند آئی ہے، اسی طرح جو یہاں سند آئی بالکل وہی سند ہے۔ حدیث نمبر 477 2119 2672 اور باقی بھی مقام، یہ سارے مقاموں میں پچھلے سال میں نے بیان کر دی، یہ کسی کو چاہیے وہ لے لے، 13 مقام ہے بخاری کے، بالکل وہی سند ہے۔ ہم پوچھتے ہیں اگر یہ سند ضعیف ہے تو بخاری کی وہ 13 کدھر جائیں گے؟ کوئی بندہ ریٹن فارم میں لکھ کے دے کہ بخاری کی وہ 13 روایتیں ضعیف، کوئی قیامت تک کوئی بندہ نہیں لکھ کے دے گا۔ خوارج میں تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو لکھ کے دے، لیکن جب شان مصطفیٰ میں آ جائے تو وہ ضعیف ہو گئی، اور بخاری میں آ جائے تو صحیح ہو گئی۔ رفع یدین اپنے مطابق تو ٹھیک، عظمت مصطفیٰ میں تو نہیں ٹھیک، یہ دوہرا معیار ہے، یہ بالکل ائمہ محدثین کا اصول نہیں ہے۔ سنن ترمذی میں 50 مقامات پہ یہ سند آئی، اور علامہ البانی نے ان 50 میں سے سینکڑوں روایات کو صحیح کہا وہاں پر، اور سنن ابو داؤد کے اندر 32 مقامات ہیں، ابن ماجہ کے 67 مقام ہیں، نسائی کے 9، علامہ البانی نے ڈھیر لگایا ان سندوں کو صحیح کہنے کا، لیکن جب شان مصطفیٰ میں آئی تو چھپا دی اور ضعیف کہہ دی، تاکہ سننے والا کا یہ تو ضعیف ہوتی ہے، اور سادے بولے وہاں وہ بس اسی میں گمراہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو روایت ضعیف ہے۔ بھئی دیکھو تو صحیح کون ہے ضعیف کہنے والا اور کیوں ضعیف کہہ رہا ہے؟ کیا روایتیں اس لیے ضعیف ہوتی ہیں کہ وہ شان مصطفیٰ میں آ جائے؟ اب خلاصتاً بات یہ ہے، صحاح ستہ کے کل 221 مقامات بنتے ہیں جہاں پر یہ سند آئی، اور وہ 221 مقامات کو ابھی تک کوئی ضعیف کہنے کے لیے تیار ہوا نہیں، لیکن حضور کی شان میں آئی تو ضعیف کہہ دی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے شرف اہل سنت کو عطا فرمایا، تعصب سے پاک ہے۔ وہ 221 جن میں نماز روزہ حج زکوٰۃ بیان ہوا وہ بھی صحیح ہے، اور وہ ایک جن میں ان نماز روزہ حج زکوٰۃ دینے والے آقا کی شان بیان ہوئی، ہم اسوں کو بھی ماننے والے ہیں، ہم منکر نہیں ہیں کسی کے۔ اور دوسرا اعتراض اس حدیث پہ ہوتا ہے کہ مالک الدار مجہول ہے، حالانکہ امام بخاری نے تاریخ الکبیر کے اندر اور علامہ ابن عساکر نے تاریخ دمشق طبقات ابن سعد بدیگر ان کی تصریح فرمائی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ اور دوسری بات ہے امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث ہے، اور مزار پہ جانے والے صحابی کا نام حضرت بلال بن حارث تھا، علامہ ابن کثیر نے البدایہ میں اس کی صراحت فرما دی ہے، لہٰذا اس حدیث کے اوپر کوئی اعتراض وارد ہو سکتا نہیں ہے، یہ اس کی تحقیق ہو گئی۔ اجمالاً میں نے آپ کو سنا دی، ڈیٹیل سے ریکارڈ وہاں پہ آپ سن لیں۔ اب دو باتیں ہو، ایک اور بات، سبحان اللہ، سنن الدارمی کی روایت ہے، یہ ہے میرے سامنے سنن الدارمی، یہ ہے نسخہ پاکستانی ہے اور یہ بیروتی ہے، دونوں طرح ہیں۔ اس کے اندر حدیث نمبر ہے 93 نمبر روایت ہے، بلکہ اس کے اندر 92 ہے اور بعض میں 93 نمبر بھی آیا ہے۔ امام دارمی حدیث لکھتے ہیں، حدیث حسن ہے، حدیث حسن درجے کی حدیث ہے۔ باب ما اکرم اللہ تعالی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد موتہ، باب امام دارمی باندھتے ہیں، باب ہے کس بیان میں؟ اللہ نے اپنے حبیب کو وصال کے بعد جو شانیں عطا فرمائیں، دنیا سے جانے کے بعد مدینے کے تاجدار کی جو شانیں ہیں نا، اس بارے میں باب ہے، اور نیچے حدیثیں لکھی 3، جن میں سے آج صرف ایک سنانی ہے، وہ 3 آج ہی نہیں سنانی، کٹھی نہیں ساری سنانی، ایک آج سنانی ہے کیونکہ موضوع کے متعلق ایک ہے۔ حضرت ابو الجوزاء اوس بن عبداللہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ میں قحط پڑ گیا، سخت قحط پڑ گیا، فشکوا الی عائشہ رضی اللہ عنہا، صحابہ و تابعین اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں آئے کہ اماں جی بارش نہیں ہو رہی، کیا کریں، سخت قحط ہے، مویشی ہلاک ہونے کے قریب ہیں، پانی ختم ہو رہا ہے۔ قالت، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا جاؤ 2 رکعت جا کے نماز پڑھو، دعا کرو، دعائیں تو اللہ ہی قبول فرماتا ہے، یہ بھی فرما سکتی تھی اور دعائیں قبول ہوتی بھی ہیں، صلاۃ الاستسقاء بھی پڑھا سکتی تھی اما پاک۔ آپ نے نماز استسقاء کا پڑھنے کا نہیں فرمایا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ تم اب نماز پڑھو اور صرف دعائیں کرو، نہیں، اللہ کمال ہو گئی، فرمایا انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ نبیوں کے سلطان کی قبر پہ چلے جاؤ، حضور کی قبر پہ جاؤ اور جا کے وہاں کھڑے ہو جاؤ، فجعلوا منہ قوا الی السماء، اور آسمان میں نا
یعنی آسمان کی طرف چھت جو ہے اس میں ایک سوراخ کر دو، حتی لا یکون بینہ و بین السماء سقف، حتیٰ کہ آسمان اور قبر مصطفیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہ رہے۔ آسمان جب قبر مصطفیٰ کو دیکھے گا حضور کی قبر کو دیکھ کے چھم چھم برسنے لگ پڑے گا۔ یہ معاشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور کی قبر پہ جاؤ اور آسمان کے لیے قبر مصطفیٰ کو وسیلہ بناؤ۔ قال، راوی کہتے ہیں انہوں نے اسی طرح کیا، اہل مدینہ نے اسی طرح کیا۔ تو کہتے ہیں آگے فَمُطِرْنَا مَطَرًا، اتنی بارش ہوئی حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ کہ ساری خشکیاں ہریالیوں میں بدل گئی، وَسَمَنَتِ الْإِبِلِ، اور اونٹ چر چر کے موٹے ہو گئے، فَسُمِّيَ عَامَ الْفِقْرِ، اور اس سال کا نام ہی موٹاپے والا، سیر ہونے والا، رزق کی فراوانی والا سال رکھ دیا گیا کہ یہ وہ سال ہے جس میں ہم نے قبر مصطفیٰ سے وسیلہ لیا تھا، اور مدینے کے والی نے اتنا نوازا کہ رزق ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ حدیث حسن ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ اس کے اوپر یہ میں نے جو کالم لکھا ہے یہ میں نے آپ کو دے دیا، یہ آپ اس سے لے لیں۔ البتہ اس کے اوپر کو بات کریں وہ پھر بات ہوگی، اس کے اندر وہ سارے ہیں۔ اختصار سے کہہ دوں، پہلے راوی ابو نعمان محمد بن فضل ہے، امام بخاری نے ان سے 102 روایتیں لی ہیں، اور علامہ ابن حجر کہتے ہیں راوی ثقہ ہے۔ دوسرے ابو الحسن سعید بن زید ہے، امام بخاری کے استاد نے 20 روایتیں، احمد بن حنبل نے 17 لی ہیں، اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں لیس بہ باس، یا بن معین کہتے ہیں ثقہ ہے۔ تیسرے راوی عمر بن مالک البصری، ابن حجر کہتے ہیں صدوق ہے، علامہ ذہبی کہتے ہیں ثقہ ہے۔ امام نسائی، دارمی، ابن ماجہ، طیالسی نے ایک ایک روایت، ترمذی، ابو داؤد نے دو بے شمار محدثین۔ چوتھے راوی امام اجلی کہتے ہیں ثقہ ہے، اور علامہ ابن حبان کہتے ہیں ثقہ ہے، علامہ ذہبی کہتے ہیں ثقہ ہے، اور امام ابو زرع رازی سے پوچھا گیا فرمایا ثقہ ہے، ابو حاتم الرازی کہتے ہیں ثقہ ہے، ابن حجر کہتے ہیں ثقہ ہے، اور ان سے امام ابن خزیمہ نے 3، بخاری مسلم نے 1، امام حاکم نے 5، بیہقی نے 16 روایتیں لی۔ سارے راوی پکے بخاری مسلم کے اساتذہ جن سے روایتیں لیتے ہیں، شان بھی مصطفیٰ کی ہے اور بات بھی پکی ہے، ماننے کا شرف رب نے اہل سنت کو عطا فرمایا۔ اب صحابہ جا رہے ہیں، ہم عائشہ عقیدہ دے رہی ہیں جاؤ قبر مصطفیٰ پہ، ہمارے دوست کہتے ہیں بتاؤ صحابہ گئے تھے؟ ہاں جی گئے تھے، لیکن آپ کو بتایا نہیں گیا دوستو، صحابہ جاتے تھے اور جا کر دعائیں کرتے تھے، رب ان کی دعاؤں کو قبول بھی فرمایا کرتا تھا۔ صحابہ کرام قبر مصطفیٰ پہ جاتے تھے جو کائنات کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ اب آگے یہ میرے سامنے ہے سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی کی، اس کی دوسری جلد ہے میرے سامنے، اور بیت الافکار الدولیہ کا نسخہ میرے سامنے ہے، چونکہ یہ اب پاکستان سے بھی چھپ گئی، اس کی 25-26 جلدیں، میرے پاس وہ بڑا ہے، دوسری جلد ہے، اور راوی نمبر 1904 ہے، حضرت خالد بن زید ابو ایوب انصاری، نام خالد بن زید، ابو ایوب انصاری لقب، کنیت مشہور ہے۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں غزوہ کے اندر، اور غزوہ کے اندر جا رہے تھے، دوران غزوہ راستے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہو جاتا ہے، اور آپ وہ وصیت بھی فرماتے ہیں کہ مجھے اس طرح دفن کر دینا کہ وہ جو ہیں اپنا مجاہدین فی سبیل اللہ، ان کے قدموں سے لگنے والے جو سم ہیں وہ میری قبر پہ گزرے ہیں، خاک مجھے میری قبر پہ پڑے، سبحان اللہ، نصیحت فرمائے۔ خیر علامہ ذہبی لکھتے ہیں، اور اس الغابہ فی معرفت صحابہ میں بھی ہے، اور علامہ ذہبی کے جتنے آپ احوال نکالنے کتابوں میں سب نے یہ بات کی ہے۔ حضرت ابو ایوب علامہ ذہبی لکھتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر قسطنطینیہ میں ہے، وَبُنِيَ عَلَيْهِ، اس پر گنبد بھی بنایا گیا ہے، اس پر کیا بنایا گیا ہے؟ گنبد بنایا گیا۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں۔ اگر آج ہمارے دوست ہوتے تو یہ علامہ ذہبی کو مشورہ دیتے کہ آپ یہاں لکھیں، وہ تو شرک کر رہے تھے، تو شرک تو نہیں کرنا چاہیے۔ اب علامہ ذہبی جرح و تعدیل کا بے تاج بادشاہ، اور ابن حجر اسقلانی جیسے، آگے ابن حجر اسقلانی کا حوالہ بھی میں پڑھنے والا ہوں، جرح و تعدیل کے امام مانا جاتا ہے جن کو، اور علم کے اندر یہ سونے کی حیثیت رکھتے ہیں امام۔ اب علامہ ذہبی کہہ رہے ہیں ان کی قبر پہ قبہ گنبد بنایا گیا ہے، کہتے ہیں رات کو ان کو دفن کیا گیا، فلما اصبحوا، جب صبح ہوئی، قالت الروم، وہاں کے علاقے اہل علاقہ والے رومی کہنے لگے، یا معاشر العرب، عرب والو، قد کان لکم اللیلہ شان، رات کو نا ایک ہم نے بڑا عجیب منظر دیکھا ہے،
قالو وہ قافلے والے صحابہ کرام جو تھے پوچھتے کیا دیکھا ہے تم نے؟ کہنے لگے مات رجل من اکابر اصحاب نبینا، صحابہ کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابے سے اکابر بڑا بندہ ایک فوت ہوا ہے رات کو۔ آگے کہتے ہیں واللہ لئن نبشا، اللہ کی قسم اگر اس کی قبر کھولی گئی نہ کبھی، وہ رومی کہتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم عرب کے شہروں میں اعلان کرائیں گے کہ آؤ تمہیں ایک وہ بندہ دکھائیں جس کو رب نے بڑی اونچی شان عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا ہوا کیا ہے، دیکھا کیا ہے؟ کہنے لگے ایک تو بات ہے ساری رات اس قبر پہ نور کی بارش ہوتی رہی ہے۔ آگے علامہ ذہبی کہتے ہیں فَقَانُوا اِذَا قَحَطُوا کاشفوا عن قبرہ فَأُنْفِرُوا، جب کبھی ان پر کوئی مشکل وقت آتا، قحط پڑ جاتا، کوئی مشکل بن جاتی، وہ جا کے ابو ایوب انصاری کے مزار کا دروازہ کھولتے، بس دروازہ کھولنے کی دیر ہوتی رب ان کی ساری مشکلوں کو حل فرما دیا کرتا۔ اب صحابی رسول کے مزار پہ تابعین جا رہے ہیں، صحابہ کے مزار پہ تابعین بھی جایا کرتے تھے جس طرح صحابہ قبر مصطفیٰ پہ جایا کرتے تھے۔ اور علامہ ذہبی پیچھے لکھتے ہیں ان الروم یتعاہدون قبرہ ویرمونہ ویستسقون بہ، قبر کی برکت سے وہ بارش مانگا کرتے تھے، رب ان کو بارش عطا فرما دیا کرتا تھا۔ اچھا کہتے ہیں ہم کیوں مانے علامہ ذہبی کی بات؟ ایک خارجی دوست مجھے کہنے لگے میں کیوں مانوں علامہ ذہبی کی بات؟ میں نے کہا اچھا چلے نہ مانے، یہ حدیث جو ہے یہ آپ مانتے نہیں؟ کیوں نہیں مانتے؟ اس کا راوی ضعیف ہے۔ میں نے کہا کیوں ضعیف ہے؟ علامہ ذہبی کہتے ہیں ضعیف ہے۔ میں نے کہا ابھی تو آپ کہتے تھے ہم نے علامہ ذہبی کی بات نہیں ماننی، ابھی آپ کہہ رہے ہیں علامہ ذہبی کہتے ہیں ضعیف ہے، تو ہم نے یہ بھی نہیں بات ماننی ذہبی کی۔ اگلی بات ابن حجر اسقلانی کی، جرح و تعدیل کا نچوڑ نکالنے والے بندے یہ ہیں۔ اچھا ان سے یہ ہو گیا صحابہ کی قبر پہ کون گئے؟ تابعین۔ دیکھیں صحابہ کی حضور کی آقا و مولا کی قبر پہ صحابہ کی قبر پہ تابعین۔ اب میں تابعین میں سے ایک امام کی بات بتاتا ہوں۔ تابعی، پھر کون تابعی؟ مسلمانوں میں 80% لوگ جس تابعی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلنے والے ہیں۔ میں مسلمانوں کے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ میرے سامنے تاریخ بغداد ہے، پہلی جلد ہے اس کی، تاریخ بغداد کی پہلی جلد صفحہ 130 ہے۔ سند صحیح ہے، متصل ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں سند صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے۔ اس کے اوپر وہ جو ایک اعتراض نکال کے ہمارے دوست لائے ہیں نا مجہول الحال والا، اس کا بھی جواب وہ لمبا ہے، میں یہاں پڑھنا نہیں چاہتا۔ خیر سند صحیح ہے، کوئی بات کرنا چاہے تو پھر وہ جب بات کرے گا پھر ہم دیکھ لیں گے اسے۔ علی بن میمون کہتے ہیں میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اور ابھی مجھے وہ بات اب یاد آ گئی، اب آ رہی یاد، اگر میرے پاس وہ ہوتی مرکات تو وہ بھی میں دکھا دیتا۔ مرکات کے مقدمہ میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور امام ابن حجر اسقلانی کے حوالے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پہ جاتے ہیں، اور قبر پہ جا کے جب جاتے ہیں قبر پہ تو اذان فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ اب شافعی فجر میں دعائے قنوت بھی پڑھتے ہیں اور شافعی نماز میں رفع الیدین بھی کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام صاحب کی قبر پہ گئے، فجر کی نماز پڑھائی جا کے، نہ نماز میں رفع الیدین کیا نہ فجر میں قنوت پڑھی، تو سلام پھیرا تو شاگرد کہتے ہیں استاد جی تحقیق بدل تو نہیں گئی؟ لگتا ہے تحقیق آپ کی بھی بدل گئی ہے، نہ رفع یدین ہوا نہ قنوت پڑھی۔ امام شافعی فرمانے لگے تحقیق نہیں بدلی، آج مقام بدلا ہے، جگہ بدلی ہے۔ جس خدا کے شیر کے قدموں میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں نا، وہ قبر والا کہتا ہوتا تھا رفع یدین نہیں، وہ قبر والا کہتا تھا کہ فجر میں قنوت نہیں پڑھنی، تو میں اس قبر والے کی حیا سے آج قنوت بھی نہیں پڑھ رہا اور رفع یدین بھی نہیں کر رہا، اس کے سامنے مجھے اپنی تحقیق پیش کرتے ہوئے خدا سے حیا آ رہا۔ اب آپ محبت کا لیول دیکھیں ان ائمہ مجتہدین اور علماء میں، ٹولرنس کا لیول دیکھیں، اور آج کو ہمارے بندے ہوتے، آج ہمارے بندے تو سبحان اللہ، میں وہ مثال دینا نہیں چاہتا، خیر آگے آ جائے۔ اب امام خطیب بغدادی کہتے ہیں علی بن مامون کہتے ہیں میں نے امام شافعی کو فرماتے سنا۔ پھر امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ انی لاتبرک بابی حنیفہ، لوگوں میں امام ابو حنیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں۔ کس طرح؟ اجیء الی قبرہ، میں ان کی قبر پہ جاتا ہوں، فی کل یوم، روزانہ
ڈیلی بیسس پہ جاتا ہوں، یعنی زائرن زیارت کرنے کے لیے جب یہاں ہوتا ہوں، فَإِذَا عَرَضَتْ لِي حَاجَةٌ جب مجھے کو کام آ جاتا ہے نا، کوئی مشکل وقت آتا ہے، صَلَّيْتُ رَكَعَتَيْنِ۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہمارے دوست ہوتے نا، یہ سمجھاتے کہ امام صاحب نہیں نماز تو آپ مسجد میں پڑھے، دعا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تفسیر کی۔ اب یہ شاید کی تفسیر پھر کبھی، ابھی وہ باتیں ساری ہیں وہ میں کرنا نہیں چاہتا، بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ یہ ہمارے دوست امام شافعی کو سمجھاتے کہ آپ جناب اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں میں قبر پہ جاتا ہوں اور قبر پہ جا کے 2 رکعت پڑھتا ہوں، 2 رکعت پڑھنے کے بعد میں قبر کے پاس کھڑا ہو کے سألت اللہ تعالی الحاجۃ عندہ، امام صاحب کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے اللہ سے اپنی حاجت کا دعا، اپنی حاجت مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں ابھی قبر سے دور ہٹ کے مزار سے باہر نہیں آتا، رب میری مشکل کو حل فرما دیتا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ تابعی ہیں اور امام شافعی تبع تابعی۔ فرمایا میں ان کی قبر پہ جاتا ہوں اور جا کے وہاں دعا کرتا ہوں، رب امام اعظم کی قبر کی برکت سے میری مشکلیں حل فرماتا ہے۔ یعنی اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں دنیا پہ جو دنیا کے بعد فوت ہونے کے بعد بھی ان کے مقامات مزارات باعث برکت ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد علامہ ابن حجر اسقلانی کی بات آ گئی۔ یہ میرے سامنے تہذیب التہذیب ہے اور اس کی 11ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 299 ہے۔ حضرت امام یحییٰ بن یحییٰ البکیر بن عبد الرحمن کا باب ہے۔ یہاں پر میرے سامنے راوی نمبر 578 ہے جو میرے پاس نسخہ ہے اس میں۔ اب دیکھیں سبحان اللہ، دیکھیں جی آپ مزار پہ جاتے ہیں، کہاں پہ اللہ نے حکم دیا ہے؟ کہیں آیا ہے خواب میں؟ اپنا قرآن میں آیا ہے؟ کہیں حدیث میں آیا ہے فرمایا جاؤ قبر پہ؟ قرآن میں آیا ہے میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ قرآن میں آیا ہے۔ اب حضور کیا فرما رہے ہیں؟ امام ابو علی نے، امام حاکم کہتے ہیں سمیت ابا علی النشاپوری، میں نے امام ابو علی النشاپوری سے سنا، وہ کہتے تھے اب امام حاکم کے استاد کون؟ امام حاکم مستدرک لکھنے والے، جہاں سے ہمارے خارجی دوست روایتیں لا رہے ہوتے ہیں، دیکھیں یہ لکھا ہے حاکم نے، یہ حاکم کہتے ہیں صحیح ہے، بڑی پڑھی ہیں حاکم کے حوالوں سے ان کی کتابیں، وہ امام حاکم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد ابو علی نشاپوری سے سنا، وہ کہتے تھے کنت فی غم شدید، میں بڑے سخت غم میں تھا، مشکل وقت تھا، غم بڑے تھے۔ فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، خواب میں مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، میں نے خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کأنہ یقول لی، حضور تو جانتے تھے میں غم میں ہوں، حضور مجھے فرماتے ہیں سر الی قبر یحییٰ بن یحییٰ، ایسے کر اٹھ کے یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پہ چلا جا، یحییٰ بن یحییٰ کے مزار پہ چلا جا، یحییٰ بن یحییٰ کے دربار پہ چلا جا، واستغفر، وہاں پر جا کے اللہ سے بخشش مانگ، وصل، بخشش مانگنے کے بعد رب سے وہاں جا کے دعا کر مانگ۔ فرمایا تقضی حاجتک، جب تو وہاں جا کے میرے ایک غلام کی قبر پہ کھڑا ہو کے دعا کرے گا نا تو میں مصطفیٰ بشارت دیتا ہوں رب تیری دعا کو قبول فرما لے۔ آقا فرما رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں، اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو جا۔ اس سے ایک تو بات یہ پتہ چلی، غلام جس مشکل حال میں بھی ہونا، گنبد خضرا کے والی کو غلام کی حالت کا پتہ ہوتا ہے، یہ بھی پتہ چل گیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہے لیکن دنیا پہ رہنے والے غلاموں کے حالات حضور جانتے ہیں، اور تعلق نہیں حضور سے ہمارا ٹوٹا، آقا کا تعلق آج بھی ہم سے جڑا ہوا ہے، اور جب کوئی وقت آتا ہے خدا کی رضا سے مصطفیٰ تشریف بھی لاتے ہیں اور مشکلوں کا حل بھی بتاتے ہیں۔ فرمایا جا قبر پہ، میرے غلام کی قبر پہ جا کے دعا کر۔ کہتے فاصبحت، صبح ہوئی، ففعلت ذالک، میں نے اسی طرح کیا، میں جا کے کھڑا ہو کے دعا مانگی، رب نے فوراً ہی میری دعا کو قبول فرما دیا۔ لکھنے والے علامہ ابن حجر اسقلانی ہیں، میں کیوں مانوں ابن حجر کی؟ پھر روایت کو ضعیف کیسے آپ کہیں گے؟ میں اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں ضعیف کیا ہوں جی؟ ہاں دیکھیں حافظ ابن حجر اسقلانی نے یہ نقل کیے ہیں قول، علامہ ذہبی نے، یعنی علم کے میدان میں تو ان دو بندوں کا رد ہے ہی نہیں، کوئی اپنی جہالت سے دوست کرتا پھرے تو کرتا پھرے، اہل علم ان دو اماموں کا رد نہیں کر سکتے۔ اب حضور خواب میں آ کے فرماتے ہیں کہ جاؤ قبر پہ فلاں کی چلے جاؤ،
یعنی کچھ قبریں ہیں جو اللہ رسول کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہیں، وہاں جا کے دعائیں کی جائیں رب قبول فرماتا ہے۔ اب آگے دیکھیں اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ بار بار پھر وہ میرے دوست کا، اس پہ میں ایک بات پڑھ دوں پھر علامہ ذہبی آ گئے۔ یہ میرے سامنے سیر کی اپنا تیسری جلد ہے، سیر اعلام النبلاء کی، علامہ ذہبی ہے، اور میں امام محمد بن منقدر کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، راوی نمبر 5889 ہے جو میرے پاس نسخہ ہے بیت الافکار کا۔ امام محمد بن منقدر کے بارے میں امام ذہبی لکھتے ہیں کہ ان سے بڑے بڑے اماموں نے روایت کیا کہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، امام اوزائی کے استاد ہیں، اور امام شعبہ کے، اور امام مالک کے، امام جعفر صادق کے بھی یہ استاد ہیں، ان سے ان بندوں نے روایتیں کی ہیں۔ اچھا جی، اور آگے چل کے فرمایا کہ کان من معادن الصدق، یہ صدق کا ایک خزانہ تھے بہت بڑا، وَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ الصَّالِحُونَ، اور اللہ کے ولی ان کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے۔ اچھا، ولی آیا کرتے، پھر آگے کہتے ہیں یہ شکا ہیں اور یہ ان کی کیا بات ہے، ان کی ساری شانیں بیان کرنے کے بعد نا آگے یہ میرے پاس پیج نمبر 3724 ہے، علامہ ذہبی سیر اعلام النبلاء تیسری جلد بیت الافکار کی مطبوعہ۔ کان ابن المنقدر یجلس مع اصحابی، اپنے ساتھیوں کے ساتھ محمد بن المنقدر بیٹھے، فکان یصیبہ سمات، ان کو نا درد تھا چہرے میں، ان کو تکلیف تھا، جسم میں وجود میں عذر تھا۔ فکان یقوم کما ہوا، اٹھے کھڑے ہوئے جس طرح ہم نارمل روٹین میں بندہ اٹھتا ہے، گئے حتی یضع خدہ علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جا کے اپنا رخسار رسول اللہ کی قبر پہ رکھ دیا۔ آج ہمارے دوست ہوتے تو ان کو سمجھاتے کہ پیچھے ہو کے کھڑے ہو، قبر کو ہاتھ لگانے سے، آج ہم رسول اللہ کی جالیوں کو ہاتھ لگائیں، وہاں لال رومال والے ساتھی کہتے ہیں حاجی شرک کر دیا تم نے۔ اگر یہ تب ہوتے نا تو یہ شاید ان کو بھی سمجھاتے کہ آپ پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو، شرک ہو گیا اس سے، لیکن تب یہ دوست پیدا نہیں تھے ہوئے۔ مسئلہ یہ ہے، چہرہ رکھ دیا حضور کی قبر پہ، قبر مصطفیٰ پہ، ثم یرجع، واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر کے آئے؟ اٹھے، جا کے چہرہ رکھا، آ گئے، یہ کیا ہے؟ فرمایا انہ یصیبنی خطر، مجھے مشکل آئی تھی، درد جاتا نہیں تھا، بڑی دوائیں کھا لیے، بڑے علاج کرائے، یہ مشکل حال نہیں تھی ہوتی۔ اگلا جملہ کمال ہو گیا، فَإِذَا وَجَدْتُ ذَلِكَ، جب میں اس طرح کو معاملہ زندگی میں کبھی بنتا ہے نا، ایسی مشکل آ جائے، ایسی تکلیف آ جائے، ایسا دکھ آ جائے، ایسا غم آ جائے جو حال نہ ہوتا ہو، استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں مدینے کے تاجدار کی قبر سے مدد مانگتا ہوں، رب میری مشکل کو حل فرما دیتا ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے استاد فرما رہے ہیں، امام مالک ابو حنیفہ کے استاد فرما رہے ہیں، امام محمد بن المنقدر فرما رہے ہیں، مدینے کے باسی ہزاروں لوگوں کے استاد امام۔ اللہ اکبر۔ اب ہمارے کو دوست تب ہمارے جو آج ہمیں درس دیتے ہیں نا، وہ ہوتے تو انہوں نے کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہ کہہ رہے ہیں استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو مدینے کے تاجدار کی قبر سے مدد حاصل کرتا ہوں، رب میری مشکل کو حل فرما دیتا ہے۔ اب ان کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی ہم سے زیادہ آتا تھا، یہ تابعین تھے، انہوں نے قرآن صحابہ سے پڑھا تھا، کم از کم آج کل کے دور کے علماء سے ان کو قرآن فہمی زیادہ ہی تھی۔ اب ان کا عمل دیکھیں، فرمایا میں آقا کی قبر پہ جاتا ہوں، رب میری مشکل کو حل فرما دیتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک آخری مثال میں آپ کے سامنے رکھوں، امیر المومنین فی الحدیث حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب جامع صحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، جسے ہم صحیح بخاری اپنے رخ میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مقبول کتاب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہاں پہ وہ سارا علامہ ذہبی ان کا ڈیٹیل لکھتے ہوئے کہتے ہیں، اس بات کو اور بھی بڑے ائمہ نے لکھا، یہ جب میں امام بخاری اور صحیح بخاری پہ بات کروں گا نا کہ بخاری بھی صحیح بخاری کتاب بھی مشکل کشا ہے، جہاں پڑھی جائے مشکلیں حل ہوتی ہیں، وہ حوالے میں لاؤں گا آگے چل کے، وہ تب سارے اس کے آ جائیں گے۔ ابھی علامہ ذہبی کی ایک بات، علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ سمرقند کے اندر قحط پڑ گیا، سمرقند کے لوگوں میں بارش نہیں ہو رہی تھی،
فاستسقى الناس مرارا، لوگوں نے بڑی بار بارش مانگی، دعائیں کی، نماز استسقاء بھی پڑھ لی، فلم یسقوا، بارش نہیں تھی ہوتی۔ فاتا رجل صالح معروف بالصلاح الى قاضی سمرقند کے قاضی کے پاس ایک درویش گیا اور جا کے کہتا ہے انی رأیت رایا، میرا ایک خیال ہے، مشورہ ہے میں تجھے وہ دیتا ہوں، اگر اچھا لگے تو ٹھیک ہے، اس پہ بھی عمل کر لے۔ قاضی کہنے لگا ما ہوا، وہ کیا ہے؟ قال، وہ درویش کہتا ہے ارا ان تخرج ویخرج الناس معك الى قبر الامام محمد بن اسماعیل البخاری، میری ایک رائے ہے، میرا تجھے مشورہ ہے، خود بھی آ، مسند قضا چھوڑ، نکل باہر، پورے علاقے والوں کو بلا، جانا کدھر ہے؟ امام بخاری کے قبر پہ کھڑا ہو جا، قدموں میں کھڑا ہو جا، جا کے، اور جا کے کرنا کیا ہے؟ وہاں پہ قبر پہ جا کے ونستسقی عندہ، قدموں میں کھڑے ہو کے اللہ سے بارش مانگیں گے، فعسى اللہ ان یسقینا، مجھے امید ہے رب امام بخاری کے مزار پہ کرنے والی دعا کی برکت سے ہمیں بارش عطا فرمائے، وہاں جو دعا کی جائے گی۔ قاضی کہنے لگے نعم ما رأیت، اب قاضی صاحب بھی دیکھیں، کہتے نعم ما رأیت، یار تجھے تو بڑا اچھا خیال آیا ہے، بڑی اچھی بات تو نے بتائی ہے۔ اگر قاضی صاحب بھی ہوتے تو وہ بھی کہتے کہ نہیں تو شرک والا مشورہ دینے آ گیا ہے مجھے، یا ہمارے دوست ہوتے ہیں انہوں نے قاضی صاحب آپ شرک کرنے جا رہے ہیں، مزار پہ جا رہے ہیں امام بخاری کے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، قاضی کہنے لگا بڑی اچھی بات ہے۔ قاضی صاحب آئے، لوگ آئے، واستسقى القاضی بالناس وبكى الناس عند القبر، اللہ اکبر۔ قاضی صاحب آگے، لوگ اقتداء میں کھڑے ہیں، درویش بھی پاس ہے، لوگ امام بخاری کی قبر پہ آ کے رو پڑے اور رو رو کے دعائیں کرنے لگے۔ اللہ وتشفعوا بصاحبہ، علامہ زاہبی کہتے ہیں صرف کھڑے ہو کے دعائیں نہیں مانگی، دعا میں یہ بھی کہتے تھے اللہ جس کے قدموں میں کھڑے ہیں تجھے یہ جتنا پیارا لگتا ہے نا، تجھے اس پیار کا واسطہ ہمیں بارش عطا فرما دے۔ امام بخاری کے وسیلے ڈالتے تھے، روتے تھے، کہتے ہیں ابھی دعا سے فارغ نہیں ہوئے تھے، فارسل اللہ تعالی السماء بماء عظیم غزیر، اللہ تعالیٰ نے ایک موسلا دھار بارش نازل فرمائی کہ لوگ 7 دن تک اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکے۔ امام بخاری کی قبر پہ کی جانے والی دعا کے وسیلے سے اللہ نے اتنی کمال کی بارش عطا فرمائی۔ اللہ کہتے ہیں کوئی دوسرے شہر کی نقل و حرکت بند ہوگی، اتنے زیادہ اللہ نے بارش امام بخاری کی قبر سے۔ اب میں اپنے خارجی دوستوں سے پوچھتا ہوتا ہوں، امام بخاری کی اس شان کو بھی آپ مانتے ہیں کہ صرف بخاری کا رفع یدین ہی یاد ہے، یہ شانیں بھی امام بخاری کو رب نے عطا فرمائی، آپ ان کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تو اولیاء و صالحین کے مزارات پر جانا، وہاں پر جا کر دعائیں کرنا اور ان کی قبور کے وسیلے سے یا ان کی ذوات کے وسیلے سے وہاں پر کھڑے ہو کے دعا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے، اور رب تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ ہمارا خود ساختہ عقیدہ نہیں ہے، قرآن کا بتایا ہوا ہے، حضور کے فرمان کا بتایا ہوا ہے، صحابہ کا اس پر عمل رہا، تابعین کا عمل رہا۔ تابع صحابہ کی قبر پہ تابعین جاتے تھے، حضرت ابو ایوب انصاری کی مثال گزری، تابعین کی قبر پہ تبع تابعین جاتے تھے، اور تبع تابعین کی قبر پہ ائمہ محدثین، اور ائمہ محدثین کی قبر پہ ان کے شاگرد جایا کرتے تھے، اور یہ تسلسل آج تک قائم ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے جب مجھے کوئی مشکل وقت آتا میں سیدنا باجید بستامی کی قبر پہ جاتا، جا کے دعا کرتا رہا میری مشکل کو حل فرما دیا۔ تو یہ اولیاء و صالحین کا طریقہ ایک تسلسل شروع سے چلا آ رہا ہے، جس کا کوئی انکار علمی بندہ نہیں کر سکتا، علم کی دنیا میں بسنے والا بندہ اس کا رد نہیں کر سکتا۔ تعصب اور بغض میں تو لوگ خدا کا بھی انکار کرتے ہیں، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق